میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ میں جانتا ہوں یہاں علماء کرام تشریف فرما ہیں، اسکالرز تشریف فرما ہیں، میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان علماء سے، ان اسکالرز سے میں رہنمائی حاصل کروں۔ پہلی بات جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے آ رہی ہے وہ یہ کہ ہم زمانے کے ساتھ چلتے تو ہیں لیکن اس وقت چلتے ہیں جب زمانہ 100 قدم آگے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد 1 قدم ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کسی زمانے میں برقع ہوتا تھا اور اس کو شٹل کاک برقع کہتے تھے، جس میں بالکل یعنی صرف آنکھیں جو ہیں ان میں سے اللہ جانے بیچاریوں کو کیسے نظر آتا تھا، خواتین کو اکثر کھمبے سے جا لگتی تھی کوئی درخت کے ساتھ۔ تو بہت دیر تک وہ برقع جو تھا وہ ہمارے ہاں نافذ رہا اور اس کو ہی اصل پردہ قرار دیا جاتا رہا، بلکہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ اس برقعے میں بھی آپ ٹانگے میں بیٹھتی تھی خواتین، ٹانگے کے گرد چادر ہوتی تھی اور پھر جا کے تو اس طرح تو ایک زمانے میں اس سے زیادہ عورت کو اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد پھر وہ ایک فیشنی برقع آیا، اس پر بھی بہت اعتراضات ہوئے، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ یہ کیا برقع ہے یہ۔ اس کے بعد پھر چادر آئی، اس پر بھی کہا گیا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اب حجاب ہے، اور بہت سارے ہمارے علماء جو ہیں وہ اس کو صحیح تسلیم نہیں کرتے، وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ آنکھ کے علاوہ باقی تمام جسم جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ ہم چیزوں کو قبول تو کرتے ہیں لیکن بہت دیر کے بعد کو قبول کرتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر جب آیا تو کہا گیا یہ حرام ہے، بالکل کہا گیا کہ یہ حرام ہے، اور اس پر خاص طور پہ جو نماز کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں، لیکن آج لاؤڈ سپیکر کو ہم نے قبول کر لیا ہے، بلکہ لاؤڈ سپیکر کے بغیر میرے خیال میں ہم کوئی کام کرنا ہی پسند نہیں کرتے۔ بالکل کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر نعت لگا کے یا کوئی تلاوت لگا کے ہم جا کے اپنے حجرے میں سو جاتے ہیں اور باقی لوگوں کو جگاتے رہتے ہیں جو بیچارے۔ تصویر کی باری آتی ہے، فوٹوگرافی، اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا ہوا ہے، اور لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ہمارا مذہبی پیشوا ایسا نہیں ہے جو تصویر نہ اترواتا ہو۔ کہیں بھی آپ دیکھیں گے تصویر جو ہے وہ سب اترواتے ہیں بالکل، لیکن تھیوری کے طور پر یہ آج بھی حرام ہے۔ میں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ ضمیر انسان کو گناہ سے نہیں روکتا، صرف گناہ کا مزہ کرکرا کرتا ہے۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں اس سے ہم ان چیزوں کو گناہ بھی سمجھتے ہیں، ٹائی باندھنے کو، تالی بجانے کو، ٹی وی دیکھنے کو، تو ان کو گناہ بھی سمجھتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں، اور یوں ہر وقت ایک ضمیر کی خلش میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو میں علماء سے یعنی یہ اپنی رہنمائی چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں اسی رویے پہ رہنا چاہیے یا اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات جو جس سلسلے میں مجھے رہنمائی درکار ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 16 کروڑ کے قریب مسلمان جو ہیں وہ آباد ہیں، اور میرے خیال میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ان میں سے کم از کم 4-5 کروڑ مسلمان تو ایسے ہوں گے جو جنہیں ہم مذہبی کہہ سکیں، دیندار کہہ سکیں، کہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، محافل میلاد منعقد کرتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، یعنی وہ تمام عبادات جو اسلام ہم سے متقاضی ہے وہ سب عبادات جو ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ میں یہ رہنمائی چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو عبادات ہیں یہ بذات خود منزل ہیں یا منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے؟ اگر یہ بذات خود منزل ہیں تو پھر علامہ اقبال کے اس شعر کو ہم کہاں لے کے جائیں گے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یعنی رہنمائی مجھے درکار ہے وہ یہ کہ ایک شخص جو جعلی ادویات بناتا ہے جس کے استعمال سے لاکھوں حضور کے امتی بیمار پڑتے ہیں، مر جاتے ہیں، ایک آدمی جو ہمارا استحصال کرتا ہے
ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے، کیا یہ عبادات سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے یعنی عموماً مجھے اس کا جواب جو ہے گول مول سا ملتا ہے، جبکہ میں اس معاملے میں بڑا واضح جواب چاہتا ہوں، کیونکہ بہت ساری دکانوں میں گیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان کا سارا 2 نمبر کام ہے، اور وہاں لکھ کے لگایا ہوتا انہوں نے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میں حیران ہوں کہ آج تک کسی نے اس بدبخت پر توہین رسالت کا مقدمہ کیوں قائم نہیں کیا، جو اپنے سارے گندے جو اس کے افعال ہیں اس کو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے منسوب کرتا ہے۔ میرے ذہن میں ہے، میری خواہش ہے کہ کبھی مجھے اس کا جواب بھی ملے، کہ یہ جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ملازمین جو ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں کہ آئین کیا ہوتا ہے، قانون کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، مسائل کیا ہیں، بالکل ناواقف ہیں، ان کو 2000 یا 800 روپیہ ملتا ہے ان کو، اور بچہ ان کا بیمار ہو جائے تو ان کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ان کا بچہ اسکول جانا چاہے تو وہ اسکول نہیں جا سکتا، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، اور یعنی کم غذا ملنے کی وجہ سے لاکھوں اموات ہمارے ہاں ہو جاتی ہیں۔ میں نے وہاں پاکستان میں کوڑے کے ڈھیر میں سے بھی لوگوں کو میں نے غذا ڈھونڈتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان جوہڑوں سے میں نے پانی پیتے دیکھا ہے جہاں بھینس اور بکریاں اور گدھے وہاں سے پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ پانی شامل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پانی پیتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں کا بھی حساب ہوگا؟ ایک ہجڑا جب مرا تو فرشتے آگے کے حساب دو، اس نے کہا تم نے مجھے دیا کیا تھا جس کا حساب لینے آ گئے؟ میں یہ رہنمائی چاہتا ہوں کہ جنہیں معاشرے نے کچھ نہیں دیا، جنہیں بالکل بنیادی ضرورتیں تک، جن کو ہم نے علم کی روشنی بھی نہیں دی کہ وہ اچھے برے کا حساب کر سکیں، اچھے برے میں امتیاز کر سکیں، کیا ان کا حساب لیا جائے گا؟ اور اگر لیا جائے گا تو کیوں لیا جائے گا؟ ایک تنولی صاحب نے، یقین کریں کہ میں نے ان کی آج باتوں سے بہت کچھ سیکھا، اور بلکہ میرے بعد اگر ان کی تقریر ہوتی تو شاید میرے ذہن میں یہ سوالات آئندہ پیدا بھی نہ ہوتے۔ ایک بات انہوں نے سائنسی ترقی کے حوالے سے بھی کی، کہ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید جو ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، اس میں سائنسی حقائق ہیں۔ خود میرا بھی ایمان یہی ہے، میرا عقیدہ بھی یہی ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ پہلے ہم کوئی سائنسی حقیقت دریافت کریں، پہلے ہم سائنسی حقیقت دریافت کریں، اس کے بعد پھر ہم قرآن میں سے نکال کے دکھائیں کہ یہ دیکھیں، یہ جو ہم نے ایجاد کی ہے یہ قرآن میں موجود ہے۔ آخر میں ایک سوال ہے، یہ بڑا تھوڑا سا نازک ہے، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بھی میں آپ سے کروں۔ میں وہ یہ کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے کافروں کے بارے میں، ان کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے، اور ان کے قتل کا بھی حکم ہے، ان کو جہنم کی وعید بھی سنائی گئی ہے بے شمار۔ اب قرآن مجید کے تراجم جو ہیں وہ انگریزی میں بھی موجود ہیں، اور ساری غیر مسلم دنیا جو ہے وہ تراجم پڑھتی ہے، اور وہ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ نفرت کا مذہب ہے، اور اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہ اس طرح نفرت کو عام کیا جائے۔ اور ابھی تک ہمارے علماء جو ہیں، جیسا کہ ابھی تنولی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی تھی کہ ترجمہ انہوں نے ہٹ کے طاہر القادری صاحب نے ایک جو آج کے حوالے سے جو بنتا تھا انہوں نے کیا، ابھی تک ہم اس کی اسی طرح تشریح کرتے جا رہے ہیں ان آیات کی جو 1200 سال پہلے یا 1400 سال پہلے جو ہم کرتے تھے۔
اس دور کے مطابق۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو آیات ہیں کافروں کو قتل کرنے والی اور ان کی جہنم والی، کیا ایسے نہیں ہوتا کہ جب بھی دنیا میں کوئی بڑا انقلاب آتا ہے تو جو انقلاب دشمن ہوتے ہیں ان کو وعید سنائی جاتی ہے، جو انقلاب کے دشمن ہوتے ہیں، جو انقلاب کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ان کو جس طرح ہمارے ہاں مرتد ہے اسی طرح ان کو منحرف کہا جاتا ہے اور منحرف کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جو انقلاب کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے نہ صرف یہ کہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کے بارے میں انتہائی سخت زبان استعمال کی جاتی ہے، اور جو انقلاب کے حامی جو ہوتے ہیں ان کو کامریڈز کہا جاتا ہے، ان سے محبت۔ تو کہیں میں اگر غلط ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ اس دور کے حوالے سے ہوں؟ اگر تو وہ صرف اس دور کے حوالے سے تھی تو بھی آپ کو ضرور بتانا چاہیے، اور اگر آج پر بھی یہ آیتیں جو ہیں یہ لاگو ہوتی ہیں آج کے دور میں بھی، تو پھر وہ ضرور واضح کرنا چاہیے کہ وہ کس صورت میں وہ لاگو ہوتی ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جیسے یعنی میں تو جب قرآن مجید پڑھتا ہوں تو یا ایھا المومنون جو ہے تو مجھے تو وہی وہ جو کمیونسٹ والی بات تھی، میں تو کامریڈز یعنی اس کا ترجمہ کرنے میں مجھے لگتا ہے کہ شاید کامریڈز ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ساتھی ہیں ان کے۔ کامریڈ کا مطلب ساتھی ہوتا ہے، اور یہ جو کافرون جن کے متعلق کہا جاتا ہے یہ وہی رجت پسند چوہے جن کو یعنی یہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے کہا کہ یہ سوال میرے ذہن میں تھا، اور یہ سوال اگرچہ نازک ہے لیکن بے حد امپورٹنٹ ہے۔ اس پر ہمارے علماء کرام کو لازمی طور پہ سوچنا ہوگا اور رہنمائی کرنی ہوگی کہ آپ کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے۔ وہ جہانگیر نے ایک سوال بھیجا ہے، وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ مجھے پڑھا نہیں جا رہا صحیح طرح نا، یہ پینسل سے لکھا ہوا آپ نے، پڑھ دیں۔ ہاں سیاسی ہے۔ پرویز مشرف کی جمہوریت پر کچھ کہیے۔ شاباش۔ یہ تو سوال اسی طرح ہے جیسے کوئی پوچھے کہ صدر بش کی اسلام دوستی کے بارے میں کچھ بتائیں، مطلب بہت اچھے۔ اب اگر افتخار نے کہہ ہی دیا کہ جی آپ کل یہ بھول گئے تو کل میں ایک دو باتیں اور بھی بھول گیا تھا۔ ان میں سے ایک بات اور بھی تھی جس سلسلے میں اپنی رہنمائی چاہتا تھا، وہ یہ کہ ایک ذخیرہ اندوز، ایک ملاوٹ کرنے والا، ایک بلیک مارکیٹ کرنے والا اور 2 نمبر کام سے کروڑوں روپے کمانے والا شخص جب حج پر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دربار رسالت سے بلاوا آیا ہے۔ میں علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسے یہ بلاوا آیا ہوتا ہے یا اس کی پیشی ہوئی ہوتی ہے؟